وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 33-34 حصہ اول، درس نمبر 11-33۔ آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 33۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اور یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کر چکے ہیں، یہی رویہ اختیار کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، آخر جو کچھ انہوں نے کیا اس کی خرابیاں انہیں آ پہنچی۔ وحاق بہم، اور
مسلط ہو گئی ان پر وہ چیز ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل ہے، بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، رسالت کا ہے، آخرت کا ہے۔ اور اس سے پہلے جو تھا تذکرہ آیت نمبر یہ جو 30، 32، 33 جنت کا حال تھا اور جنتیوں کا، اور آخری جو آیت ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ یعنی فرشتوں نے پاک حالت میں وفات دی اور پھر ان کو جنت میں جنت میں لے گئے سلامتی کے ساتھ۔ اور دیکھیں آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس پہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بات کروں گا، لیکن آپ دیکھیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ گزشتہ آیت تھی 32 نمبر، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے، وہ رویہ، وہ اعمال۔ اور آج کا جو سبق ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، انہیں پہنچ گیا، یعنی جو ان کے بد اعمال کے نتیجے میں وہ سزا مل کے رہی۔ تو دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے، جو اس وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جیسے بھی اعمال کرے گا اس کا نتیجہ اچھا یا برا اس کو لازمی ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اور ہم تو آخرت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو یعنی حال ہے یا جو وہ آپ کہہ لیں نا جو اعمال ہیں ہمارے، وہ تو بہت ہی خراب ہیں۔ دیکھیں اصل میں اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، نیت کو دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے لیے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ریاکاری سے آتا ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں، یہ کریں، وہ کریں، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ریاکاری کے لیے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ تو بہرحال تو اب وہ تو شرک ہو گیا، یعنی ایک اچھا عمل ہے، تو نیت پہ دار و مدار ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ اور اصل میں اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں میں زیادہ آپ کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، ادھر ادھر گھما پھرا کے میں بات نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کو سنیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ آپ اعمال کو بعد میں دیکھیں، پہلے آپ اپنی نیت کو دیکھیں۔ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نیت جو ہے زندگی گزارنے کی وہ خراب ہو گئی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ موت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ موت کیا ہے؟ یہ تو رب سے ملاقات ہے، وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہے۔ تو اب دیکھیں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات فرمائی ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، نیت ہماری ظاہر کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں خود اپنی اولاد اور جو بھی ہے آپ کا حال، یہ عام مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں کسی خاص فرد کی نہیں، بلکہ اس تمام معاشرہ اور تمام مسلمان جن کی تعداد اس وقت کم و بیش 1 ارب 50 کروڑ ہیں مسلمان، ان سب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، نیت دنیا کی ہے۔ دیکھیں مسلمان آپ سوچے تو کہ ہم لوگ اس وقت پستی اور ذلت کے شکار کیوں ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔
اور یہ بہت ناراضگی کی بات ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرتے کیا ہے؟ لا الہ، یعنی عمل کون سے کلمے کے مطابق؟ کلمہ عملاً کون سا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا النفس، لا الہ الا الشیطان، لا الہ الا الطاغوت۔ ابھی طاغوت کا وہ آئے گا لفظ۔ تو یہ دیکھیں، یہاں آپ رک جایا کریں ایسی بات پہ، ایسی جگہ پہ، ایسی بات پہ آپ رک جایا کریں، سوچا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد تو خیر خواہی ہے۔ آپ وہ خیر خواہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بات سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے لیے آپ کا کلام بیکار ہے۔ پھر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ مسئلہ ہے سامنے کا۔ ہم لوگ اصل میں دنیا دار ہو گئے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں جو فرمایا ہے الذین هل ینظرون، کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب اس میں اللہ دو باتیں ہیں، الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک، فرشتے آ جائیں۔ اب فرشتے دیکھیں آتے ہیں تو موت کے وقت آتے ہیں، تتوفاہم الملائکۃ، یہاں جس قسم کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، یعنی موت آئے گی تو تم سنبھلو گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو موت کا انتظار کر رہے ہو۔ عام طور پہ دیکھیں، ہم جو نوجوان طبقہ ہے، اور ہمارا ایک ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ نوجوانی میں جو ہے ہم توبہ نہیں توبہ کو ہم مؤخر کرتے رہتے ہیں، پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ توبہ کو ٹال لیں، نیکی کو ٹال لیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا دل تو اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، یا تو اچھا ہوگا، اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور انہی سوچ، آپ کی نیت اور سوچ اگر بدل گئی اور خراب ہو گئی تو یہ دل کی حالت بری سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دلوں پر زنگ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لوہا خراب نہیں ہوتا، خود اپنے زنگ کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نافرمانی جو ہے، یہ غفلت جو ہے، یہ دراصل زنگ ہے۔ آپ نافرمانی کی حالت پر مطمئن ہو گئے، عام طور پہ ایسا ہے سامنے کا۔ نیکی، رجوع اللہ، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا آج کہ ہم رجوع اللہ کر لیں، نیکی کا معاملہ کریں، نیک زندگی گزاریں، اعمال صالحہ، یا اللہ کی طرف مکمل توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ یہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور دیکھیں یہ سمجھ جو ہے پھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ میں واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ حق، دیکھیں میں آپ ایک مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، حق آ گیا آپ کے پاس، آپ نے جان لیا، پہچان لیا۔ اب اگر اس میں آپ نے حیل و حجت کی اور توبہ نہ کی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کی، تو اب جو زندگی گزاریں گے اس کے خراب اثرات آپ پر پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ یہ ایک نافرمانی کی زندگی ہے ہماری، جو عام طور پہ زندگی ہے۔ دیکھیں ہم سب لوگ اللہ سے غافل ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی سے غافل ہیں۔ اللہ سے غفلت کا یہ مطلب ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل فارغ ہیں، غافل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سدھرنا نہیں چاہتے، آپ نافرمانی، بغاوت، سرکشی، عام آج کا انسان، وہ خواہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میاں ہے، بیوی ہے، یا عام معاشرے میں، یعنی اوپر تک، یہ سب جو ہیں سرکشی پر راضی ہیں۔ طاغوت کی عبادت ہم کر رہے ہیں، طاغوت جو حق کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے جب لفظ آ جائے گا۔ تو
فمن یکفر بالطاغوت، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا آیت الکرسی کے بعد، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے وہ مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ یہ اب مضبوط رسی تو قرآن ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو ہم لوگ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہماری حالت بہت زیادہ بری ہے۔ ہم لوگ برے ہیں اور برے رہنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ برے ہیں اور برے رہنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ برائی پر آپ آمادہ ہو گئے اور برائی پر آپ راضی ہو گئے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، میں وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور جو میری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، میں آپ کو مضمون، یہ قرآن دیکھیں ہمیں بس صرف کبھی عذاب کی بات کرتا ہے اور کبھی نجات کی بات کرتا ہے، کبھی نقصان کی بات کرتا ہے، کبھی فائدے کی بات کرتا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے، خسران اور فائزون، دو خاسرون اور فائزون، یہ دو لفظ ہیں۔ یہاں جو ہے پہلے جنت کا تذکرہ تھا اس آج کے مضمون سے پہلے، اور اب جو ہے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اب جو ہے عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو میں آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام قرآن کو آپ دیکھ لیں، بس یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی بات جو ہے، یعنی آپ دیکھیں جو سورہ فاتحہ ہے اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ پھر جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو صالحین نیک لوگوں کی صفات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ٹھیک ہے، مفلحون کی بات ہوئی۔ پھر فوراً بات جو ہے، دیکھیں میں جلدی میں نہیں ہوں، آپ میری بات ذرا تسلی سے سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کامیابی ناکامی، فائدہ نقصان، جنت دوزخ، اس کی بات کر رہے ہیں۔ مختلف الفاظ ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو قرآن کو آپ سمجھیں ذرا کہ قرآن کیا ہمیں پیش کر رہا ہے، کیا ویژن دے رہا ہے ہمیں۔ قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم تو دنیاوی فائدوں کے پیچھے اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر دوسری، دنیا جو ہے یہ عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ جد و جہد اور محنت کی جگہ ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ اتقوا اللہ حق تقاتہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جد و جہد کرو، محنت کرو، اور یہ دنیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تو عام طور پہ دیکھیں، ہم نے عیش و آرام کی جگہ اس کو سمجھ لیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، اس کے لیے جو ہے ہم زندہ بھی ہیں اور بس یہی ہے۔ تو بس مسئلہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کو دیکھیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کا بنیادی ویژن جو ہے اس پہ آپ سوچیں۔
سورہ بقرہ ساری دیکھ لیں، سارا قرآن دیکھ لیں، مجھے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے علاوہ بات کی ہو۔ ہاں احکامات ہیں، بنیادی طور پہ تو یہی تعلیمات ہیں۔ آخری سپارے میں آپ دیکھ لیں یہی باتیں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، میں تو کوشش کر رہا ہوں آپ کو قرآن کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضاحت کروں کہ ہے کیا یہ قرآن۔ آپ لے لیں، اگر نہ لیا تو یہ آپ کے خلاف پھر روز قیامت گواہی دے گا، اما لکا و اما علیکا۔ اور اگر ہم نے قرآن کو قبول کر لیا، قرآن کیا؟ اللہ کو، اللہ کے حکم کو، تو قرآن اور قرآن والے غالب ہوتے ہیں۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دیکھیں قرآن کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اب قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح جو قرآن کو قبول کر لے صاحب قرآن، وہ بھی کامیاب ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو اونچے درجات دے گا، یرفع بلند کرے گا، اور اسی کے ذریعے کسی کو ذلیل کر دے گا، ویدعو بہ آخرین۔ قرآن آپ قبول کر لیں، اب میں مختصر بات کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن اگر آپ قبول کر لیں اور قرآن کے راستے پر چلیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہوں گے۔ انفرادی طور پہ آپ ایک جنت میں ہوں گے، سکون، اطمینان، دائمی خوشی، بس۔ اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ راضی ہوگا آپ سے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسا کہ آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ زبان سے تو دیکھیں ہم اقرار تو کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہمیں کہ اے ایمان والو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت برا ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جو آیت نمبر 33 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں، هل ينظرون۔ اب یہ سوالیہ ایک نشان ہے کہ جو اے لوگو، اب یہ دیکھیں کافر اور مسلمان کا بات نہیں ہے، حق کو قبول نہ کرنے والے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ موت آئے گی تو یہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو اس وقت تو رجوع کرنا بیکار ہے، اس وقت تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی۔ اس بات کی میں نے آپ کو وضاحت کی اپنی۔ تو یہ انتظار غلط ہے۔ هل ينظرون، کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہو بھیا؟ کہ تمہیں یعنی مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ موت آئے گی تو میں توبہ کروں گا، تو اس وقت کی توبہ تو نہیں قبول ہوتی۔ او یاتی امر ربک، یا تم پہ تمہارے رب کا حکم نافذ ہو جائے، یعنی عذاب۔ اور عذاب کی تو مختلف شکلیں ہیں سامنے کرام، اس وقت مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں واضح طور پہ۔ تو اگر آپ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، پھر آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے 2021 کے مسلمانوں، یہ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، تم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں برائے نام، ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم،
آج 2021 کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر حق سے منہ موڑا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ہے، یہی فعل کیا ہے اے مسلمانوں، جس طرح تم نے اللہ سے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اسی طرح تم ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں 2019 کے یا سن 2000 کے یا 19ویں صدی کے یا 18ویں صدی کے یا 17ویں صدی کے یا 16ویں صدی کے، ایک لمبی داستان ہے. آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری حالت کیا ہے. یہاں پشاور، لاہور سکھوں نے حکومت کی ہے. اب سکھوں کا کیا دین و دھرم ہے؟ پھر جناب وہ آ گئے، ہماری مسلمانوں کی وہ حکومت تھی، مغلیہ حکومت تھی، برائے نام مسلمانی تھے، لیکن پھر انگریز آ گئے اور چن چن کے انہوں نے قتل کیا اور قبضہ کر لیا، ہم پر غلبہ پا لیا. ساری یہ عیسائی، گمراہ عیسائی آئے، ان سے آپ دب گئے. تو یہ تو سارے میر جعفر ہیں، منافق ہیں. اور تو اسی لیے یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب آپ پہ نہ. کبھی فرانسیسی آئے، کبھی پرتگالی آئے، کبھی عیسائی آئے، یہ سب آپ پر مسلط ہوتے رہے. اور یہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں کھائیں گی. جب وہ ان کا مطلب پورا ہو جائے گا تو وہ کسی اور کو بلا لے گا کہ اب تم آؤ، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ اب ہم تو جا رہے ہیں، تم آ جاؤ. اسی طرح ہمارا پرتگالی آئے، ولندیزی آئے، یہ سارا یہ مصر پہ کس کی حکومت تھی؟ مصر، الجزائر، یہ سارے جو اسلامی، یہ تو ابھی آزاد ہوئے ہیں، آزاد کیا ہوئے ہیں، ابھی بھی غلام ہیں سامنے کرام بہرحال. تو یہ ایک بڑی دلخراش داستان ہے ہماری، اور اس وقت بھی ہے. ہم اس وقت بھی غلام ہیں نفس و شیطان کے. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ آزاد تو نہیں ہیں، آپ غلام ہیں نفسانی خواہشات کے اور شیطانی وسوسات کے، آپ غلام ہیں. شیطان آپ کا دوست ہے. کیوں؟ کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو شیطان ایک مسلط ہو جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے. اور پھر وَإِنَّهُمْ يَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. سیدھے راستے سے وہ روکتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے. آج پاکستان کے لے لو، 2021 مارچ کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے آج کے وقت. ہم آپ دیکھ لیں یہ ایلیٹ معاشرہ، یہ سارے لیڈر جو آپ کے لیڈر ہیں، جو کریم ہے، جو ایلیٹ ہے، یہ سب جو ہیں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، بس بات ختم ہوگی. ابھی میں ایک کالم پڑھ رہا تھا BBC کا، تو فوجی راولپنڈی سازش کیس، لیاقت علی خان کے دور حکومت میں فوج کے چند جرنیل وغیرہ یہ جمع ہوئے تھے، انہوں نے سازش تیار کی تھی حکومت کا تختہ، اور وہ تھے کمیونسٹ ذہن کے تھے. اب یہ دیکھیں 47 میں آپ کا وطن آپ کو ملا ہے اور کمیونسٹ جو جرنلز ہیں یہ سازش بنا رہے ہیں کہ ہم حکومت کا تختہ الٹیں گے. اب دیکھیں یہ کیا حالت ہے، اس وقت کیا حالت تھی. یہ سارا ایک منافقانہ دور ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وطن کا تحفہ دیا ہوا ہے، اب وہ دیکھتا ہے لننظر کیف تعملون، دیکھتا ہے تم عمل کیا. عمل کیا ہے ہمارا تو واضح ہے عمل. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے اس بات کا ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم نازل ہو جائے، رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے کے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن دراصل وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔